بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو اہل علم سے سوال کر لو۔ یہ آج کی ہماری 10ویں لائیو سوال جواب کی مجلس ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے، سننے اور پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی یہ لائیو سوال جواب مجلس ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہم کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو ان کے ذہن میں جو سوال ہو، روزمرہ ہماری زندگی میں جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے تعلق سے کوئی مسئلہ ان کے ذہن میں ہو تو یہاں پر وہ سوال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا ایک مسئلہ جو لوگوں نے پوچھا ہے، میں اس کو جو ہے بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے غیر مسلموں کے جو تہوار آتے ہیں ان پر مبارکبادی کے تعلق سے اور وش کرنے کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی جو ہمارے ہندوستانی دوسرے انسانی بھائی ہیں، غیر مسلم لوگ جو ہیں، تو ان کا ہولی، دیوالی یا اس طرح کا کوئی اور اوسر آتا ہے، تہوار آتا ہے، تو ایسے مواقع پر ان کو مبارکباد دینا، وش کرنا، ہیپی ہولی جو ہے ہیپی دیوالی وغیرہ اس طرح کے الفاظ سے ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے، آیا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ان کے یہاں سے مٹھائی وغیرہ آتی ہے یا ان کو مٹھائی وغیرہ دینا کیسا ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے مبارکبادی کے تعلق سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کے تہواروں پر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے اسلامی اور شرعی اعتبار سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، ہولی دیوالی وغیرہ جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، تو اگر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی ان کے مشرکانہ عقائد پر رضامند ہیں، اپنی خوشی اور رضا کا اظہار کرتے ہیں۔ اور غیر مسلموں کے مذہبی اور ان کے جو رسوم ان کے جو ہیں ان کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا یا اپنی رضا کا اظہار کرنا، یہ بھی شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو وش کرنا، مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے کفری عقائد، مذہبی اور ناجائز رسومات پر رضامندی کا اظہار ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے تہواروں پر، ہولی دیوالی، کرسمس یا اس طرح کے اور کوئی بھی ہوں، تو ان کے اوپر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ادھر سے آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو اس کے جواب میں صرف آپ خاموش رہ جائیں، اس کے جواب میں آپ خاموش رہ جائیں۔ دوسرا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے مواقع کے اوپر اگر ہم کو کچھ مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مٹھائی وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ اگر دکان وغیرہ سے خرید کر کے بھیجی گئی ہے تو ایمان کا تقاضا اور تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے، لیکن اگر مٹھائی اس طرح کی ہے کہ جس میں کوئی گندگی یا بتوں کے اوپر چڑھاوے کا شک و شبہ نہ ہو، تو پھر اس کے کھانے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن علماء حضرات کو اور تقوی جو متقی لوگ ہیں ان کو اس طرح کی مٹھائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اگرچہ اجازت ہے، اگر مٹھائی وغیرہ ہے، اگرچہ اجازت ہے، لیکن بچنا بہتر ہے جہاں تک کہ بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہ جو اس کے علاوہ اگر کچھ بنا کر کے وہ بھیجتے ہیں، اگر بنا کر کے کچھ بھیجتے ہیں جیسے کھانا وغیرہ ہو گیا، گوشت وغیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہو گئی، تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ غالباً اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ مجوسی لوگ اپنے تہواروں کے اوپر ہم کو ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں تو کیا ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھل فروٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں، اور ان کا جو ذبیحہ وغیرہ جو ذبح کر کے وہ گوشت وغیرہ بنا کر کے جو بھیجتے ہیں تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نیروز جو ایک مجوسیوں کا دن ہے، جس روز وہ لوگ عید مناتے ہیں، نیروز اسے کہا جاتا ہے، تو نیروز کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے قبول فرمایا، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اس لیے علماء نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی گفٹ اور ہدیہ آتا ہے تو اسے قبول تو کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم عائشہ کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں مٹھائی وغیرہ ہے تب تو اس کی اجازت ہے، اور اگر جو ہے ویسا کوئی ذبیحہ وغیرہ کھانا وغیرہ ہے پکا کر کے دیا گیا ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ جی ہارون تیاری کریں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو اچھے ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ اصل میں آج سفر ہے شام میں، تو اس لیے شام میں تو یہ پروگرام نہیں ہو پاتا تھا،
تو اس لیے ہم نے چاہا کہ 3 بجے کا دوپہر کا وقت رکھ دیا جائے تاکہ ہمارا جو یہ لائیو سوال جواب کا جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے یہ رکنا نہیں چاہیے. جو لوگ شام میں پوچھنے والے تھے تو وہ اس وقت پوچھ لیں. عموماً 3 بجے کا وقت بھی لوگوں کا خالی رہتا ہے تو یہ تقریباً پونا 1 گھنٹہ چلے گا. زیادہ وقت آج نہیں دے پائیں گے کیونکہ دوسری تیاریاں وغیرہ بھی کرنی ہیں تو اس لیے تو یہاں پر سوال پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دعا دست آپ کی ہے. جی شکریہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں اضافہ فرمائے. ہمارے تئیں جو آپ کے نظریات ہیں اور جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. جی بہرحال تو یہ 10ویں آج کی لائیو سوال جواب مجلس ہے. تلک عشرۃ کاملہ. الحمدللہ دیکھیے دیکھتے دیکھتے معلوم بھی نہیں چلا پتہ بھی نہیں چلا کہ 10ویں لائیو سوال جواب مجلس ہو گئی ہے. آج 10 تلک عشرۃ کاملہ مکمل 10 ہو گئی ہیں. جو ہمارے دیکھنے والے حضرات ان سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کی جو 9 لائیو سوال جواب کی مجلسیں ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے تو سینکڑوں سوالات کے جوابات اور قرآنی وظائف دعائیں مأثورہ وغیرہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر بتائی گئی ہیں. تو انشاءاللہ بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے. تو جب آپ کا وقت فارغ ہو رات میں ہوں دن میں کسی اور وقت ہو جب آپ بالکل فارغ ہوں اور کوئی آپ کو ایسا کام نہ کرنا پڑ رہا ہو تو اس وقت ہمارا یہ لائیو سوال جواب کی جو مجلس رہتی ہے تو اس کو لگا کر کے بیٹھ جائیے. اس کو آپ جو ہے سنتے رہیے. انشاءاللہ اس کو آپ سنیں گے تو جو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ جو ہے حل ہو جائیں گے آپ کے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. AS آفیشیل نماز کا وقت کس وقت تک ہے؟ نماز کا وقت کس وقت تک ہے؟ جی آپ کون سے نماز کا وقت کا سوال کر رہے ہیں آپ مجھے وہ بتا دیجیے. اگر آپ کا سوال ہے ظہر کے تعلق سے تو تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ 4:45 یعنی 4:40 کے آس پاس تک جو ہے وہ آج کل عصر کا وقت ہو رہا ہے ممبئی میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں. باقی اگر کسی اور نماز کے تعلق سے آپ کا سوال ہے تو وہ بتا دیجیے. اور اگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک لائیو رہیں گے تو تقریباً 4 بجے تک ہم لوگ لائیو رہیں گے انشاءاللہ. اچھا جی اچھا ظہر کی نماز کا وقت نا جی ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ اگر آپ ویسے نقطہ نظر سے دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے تو پھر ظہر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا بڑھ جائے سایہ اصلی کے علاوہ. یعنی جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ مثال کے طور پہ ایک پین زمین کے اوپر رکھیے ایک قلم ایک لکڑی تو ایک تو اس کا اپنا اصلی سایہ ہوگا. کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا اصلی سایہ ہوگا یعنی جتنی چیز ہے اتنا ہی بڑا اس کا سایہ ہوگا. تو اس کا جب ڈبل 2 گنا اور سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے 2 گنا مزید جب اس کا سایہ بڑھنے لگے تو سمجھ جائیے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل یعنی 1 گنا اور مزید بڑھ جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی اسلامک پروگرامز اینڈ معلومات جی ان کا سوال ہے اگر کسی شخص نے مغرب کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی نماز مکمل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا تو نماز کی اعادہ ضروری ہے کیا؟ جی نہیں نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. مغرب اور عشاء کے وقت میں کوئی ایسا مکروہ وقت نہیں ہے کہ جس سے نماز کا اعادہ لازم آئے. یہ مسئلہ غروب کا ہے یا طلوع شمس کا ہے کہ اس وقت اگر نماز پڑھتے پڑھتے غروب ہو جائے نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل آئے تو اس وقت بعض صورتوں میں نماز کا اعادہ ہوتا ہے. لیکن اگر مغرب پڑھ رہے تھے اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ایسا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کا اعادہ لازم آئے. تو اس لیے نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. نماز ان کی ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ اگر مغرب کے وقت میں پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی اور اگر جو ہے عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ نماز قضا ہو جائے گی. تو ایک صورت میں ادا شمار ہوگی اور دوسری صورت میں قضا نماز ہوگی. باقی اعادے کی ضرورت نہیں ہے اگر وقت ختم ہو جاتا ہے. جی یہ مسئلہ ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس میں ان لوگوں نے جمع بین الصلاتین کی کئی صورتیں ذکر کی ہیں اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھنا جائز ہے. اور یہ کہہ لیجئے کہ جیسے ظہر اور عصر کو دونوں ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں
تو اس طریقے سے جمع بین صلاتین کا انہوں نے جواز ظاہر کیا ہے۔ وہ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعتاً ایسا جمع بین صلاتین کی اجازت ہے یا نہیں، دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، جسے جمع حقیقی کہتے ہیں۔ ہاں جمع صوری یعنی صورت کے اعتبار سے وہ جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے، تو ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور جمع صوری کی شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:30 پر، تو ظہر کو 4:20 پر پڑھا جائے۔ ظہر کی نماز مکمل ہو گئی، 4:30 پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 4:30 پر عصر کی نماز شروع کر لی جائے۔ تو ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے شروع اول وقت میں پڑھ لیا جائے، تو اس کو جمع صوری کہتے ہیں۔ تو جمع صوری کی علماء نے اجازت دی ہے، جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز وہ عصر میں پڑھ لی جائے، عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سفر کرنے والا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عصر کا وقت مجھے نہیں ملے گا، تو وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں عصر کی نماز بھی پڑھ لے۔ تو علماء نے اس کی اجازت دی نہیں دی ہے۔ اس طریقے سے جمع حقیقی کرنا، دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پہلی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کی نماز جب ہی فرض ہوگی جب کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہو۔ اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز 11 بجے 10 بجے پڑھنا چاہے صبح کے، تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی بندہ عصر کی نماز 2 بجے 3 بجے پڑھنا چاہے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جمع حقیقی کہ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز میں پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ اس کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، اور جب وقت ہی شروع نہیں ہوا تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ نمبر 1 دلیل۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے کسی بغیر عذر کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا تو وہ کفر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ جس نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا تو گویا وہ کفر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رہ گئی وہ حدیثیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا منقول ہے، تو علماء نے ان کو جمع صوری کے اوپر جو ہے محمول کیا ہے کہ ان کا مطلب جمع صوری ہے، جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اس کے وقت میں شروع وقت میں پڑھنا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھتے چلیں کہ اگر ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے تو اس کو تو آپ عصر کی پڑھ کے پھر ظہر کی پڑھ لیں، اس کی تو اجازت ہے، قضا نماز تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ظہر کی نماز چھوڑے رکھنا باوجود ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور عصر کا وقت جب ہوتا ہے تب آپ دونوں کو ساتھ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی غلط اور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنا، اس کے وقت میں نہ پڑھنا، یہ سمجھ لیجئے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر والا عمل کیا۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کا جو ثواب ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والی بات ہے اور ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھ کر کے عصر کے وقت میں پڑھنا کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز قضا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ نماز قضا کریں، حالانکہ نماز قضا کرنے کی بہت بڑی وعید ہے، اور بعض روایت سے مفہوم ہوتا ہے کہ وقت پر نماز ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بعد میں اگرچہ قضا آدمی پڑھ لے گا لیکن پھر بھی اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو اس کے وقت میں ادا کرنے پر تھا۔ شیخ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ ان کی ایک نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا، اس وجہ سے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 یا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ان کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے اس نیت سے کہ 25 یا 27 نمازوں کو مجھے ثواب مل جائے تو 25 یا 27 مرتبہ کی نماز کی قضا کی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ نمازیں تو تم نے قضا کر لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا بدلہ ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب امام صاحب آمین والضالین کہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لوگوں کو بھی آمین کہنا چاہیے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے 27 مرتبہ 25 مرتبہ نماز کو قضا کیا، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ نمازیں تو قضا کر لی، وہ تعداد تو پوری ہو گئی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا بدل ہے؟ تو اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نمازیں قضا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تب تو نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ جس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو وہ نماز کیسے ادا ہوگی؟ یہ واضح طور پر قرآن کے اندر جو فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی
मुस्लिमीन किताब मौक़ूता, इसकी खिलाफ वर्जी है। निस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि जिसने दो नमाज़ों को एक वक्त में जमा करके पढ़ा तो गोया वो कुफ्र के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर पहुँच गया, तो इस वईद के अंदर दाखिल है। लिहाजा हकीकी तौर पर दो नमाज़ों को एक वक्त में पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जमा सूरी की इजाज़त है, जिसको हमने जिक्र किया कि ज़हर को उसके आखिर वक्त में पढ़ना और असर को उसके शुरू वक्त में पढ़ना, इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। और जिन हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमा का सबूत मिलता है तो उसको उलमा ने इसी पर महमूल किया है। सही मसला यही है और जमहूर इसी के मुवाफ़िक़ हैं। जो इसके ख़िलाफ़ बताता है तो उसको अहादीस से मुग़ालता हो गया है, वो धोखा खा गया, इसे समझा नहीं है। तो यह मसला है जमा सूरी का। चलिए अब आगे चलते हैं। अब्दुल अहद साहब पूछ रहे हैं कि आज कल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतने जुल्म फ्रांस में हो रहे हैं, क्या हमको फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकाट कर देना चाहिए? हाँ जी, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन साथ में एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि यह मसला कभी ना कभी उठता रहता है। कभी अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़, कभी इसराइल के, और कभी फ्रांस के, कभी चाइना के, कभी जापान के। तो कभी इस तरह का मसला उठता है तो लोग कहते हैं भाई फ़लाँ मुल्क वालों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करो, उनका बाइकाट करो, उनका बाइकाट करो। तो बाइकाट करना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, उनके हाथ महफूज जो मजबूत नहीं करने चाहिए। लेकिन साथ में आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जिन प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना चाह रहे हैं, आपके पास उनका बदल है या नहीं। अगर वाक़तन आपके पास उनका बदल है तब तो बाइकाट कीजिए, लेकिन अगर आपके पास उनका बदल नहीं है तो फिर या तो आपके अंदर उतनी हिम्मत इस्तिदात होनी चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सकें और उसके बिना रह सकें, और अगर आप नहीं रह सकते तो फिर आपको इस तरह की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। फिर वो मिसाल वही हो जाएगी कि बस फटा ढोल है, बज रहा है, लेकिन फ़ायदा उससे हासिल नहीं हो रहा है। तो यकीनन बाइकाट करना चाहिए, लेकिन बाइकाट करने के साथ साथ में जिस चीज़ के लोगों को लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, जो लोगों की ज़रूरियात में से कि उसके बगैर काम नहीं चलता, तो फिर मार्केट में उसका बदल लेकर के आएँ ताकि लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर उसके बाद बाइकाट कीजिए। अगर आपके पास बदल नहीं है और आप बाइकाट का दावा कर रहे हैं तो आप लोगों को उनकी ज़रूरियात के लिए क्या चीज़ मुहैया करेंगे? उनका तो आपने बाइकाट कर दिया, तो फिर आप लोगों को क्या चीज़ देंगे? तो इसलिए बाइकाट कीजिए, किया जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसका बदल भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, और जी क्या है, ज़ियावी मीडिया ये पूछ रहे हैं कि अगर मगरिब के आखिरी रकात मिले तो सलाम फेरने के बाद दूसरी रकात में बैठेंगे या फिर खड़े होंगे? जी, अगर जो है किसी के मगरिब की एक ही रकात मिली है उसको, तो दूसरी रकात में भी बैठना है और तीसरी रकात में भी बैठना है। दूसरी रकात पर तो इसलिए बैठेंगे कि दो से ज़्यादा वाली जो नमाज है, 3 रकात वाली हो या 4 रकात वाली हो, तो 2 रकात पर बैठना वाजिब है, तो इसलिए दूसरी रकात पर भी बैठेंगे। और चूँकि मगरिब में 3 ही रकातें होती हैं तो इसलिए जो है तीसरी रकात पर भी बैठेंगे। इस सिलसिले में हमारे एक वीडियो है, देख लीजिएगा हमारे चैनल लिस्ट में जाकर के कि मगरिब की नमाज़ कैसे क़ज़ा करेंगे, अगर किसी की छूट जाती है तो बाद में कैसे पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हम आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। बहरहाल तीनों रकातों में बैठेंगे, पहली में इमाम साहब के साथ, दूसरी में इस वजह से कि 2 रकात पर बैठना वाजिब है, और तीसरी पर इसलिए चूँकि मगरिब में 3 ही रकात होती हैं तो तीसरी रकात पर बैठना फ़र्ज़ है, तो तीनों रकातों में बैठेंगे। अच्छा, आतिफ़ अस्लम पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, बाद में फिर वो उसी लड़का से निकाह कर लेते हैं, तो बच्चा जायज़ है या नाजायज़ होगा? जी, अगर कभी इस तरह की शक्ल पेश आती है, अल्लाह न करे ये हराम अमल हो जाता है, तो अगर शादी के बाद 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जायज़ कहलाएगा। 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो जायज़ कहलाएगा, और अगर 6 महीने से पहले ही पैदा हो जाता है तो फिर उसका नसब बाप से साबित नहीं होगा, बाप से साबित नहीं होगा, बल्कि माँ से उसका नसब साबित होगा। और इसका फ़ायदा इस सूरत में ज़ाहिर होगा कि कल को जब बाप का इंतकाल हो जाएगा तो बाप की मीरास नहीं मिलेगी, उसको माँ की मीरास मिलेगी। तो अगर 6 महीने से पहले पैदा होगा तो नाजायज़ कहलाएगा, बाप से नसब साबित नहीं होगा, और अगर 6 महीने के बाद पैदा होता है तो फिर उसका नसब बाप से साबित होगा और बाप की मीरास वगैरह का भी वो मुस्तहिक़ होगा, हक़दार होगा। अच्छा, कालू भाई पूछ रहे हैं कि दाढ़ी रखना क्या है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, फ़र्ज़ है, वाजिब, दलील के साथ बताएं। जी, दाढ़ी रखना ये वाजिब बमाना फ़र्ज़ है, वाजिब बमाना फ़र्ज़ है, यानी जिस तरीके से फ़र्ज़ का छोड़ने वाला गुनहगार है तो इस तरीके से ही दाढ़ी का छोड़ने वाला या कटाने वाला या ना रखने वाला भी गुनहगार है। और इसकी कई सारी दलीलें हैं, सही अहादीस जो है इस सिलसिले के अंदर जो है मरवी हैं। सबसे वाज़ेह दलील वो है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गालिबन सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर भी है कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, मूँछों को कम कराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ। इस सिलसिले में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, दाढ़ी अंबिया की सुन्नत है,
दाढ़ी अम्बिया की सुन्नत है, इंशाल्लाह उसका आप मुताला कर लीजिए, उसमें आपको दाढ़ी के ताल्लुक़ से तमाम दलाइल, तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। तो मुख्तलिफ़ हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजूस से भी मुखालफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, कुफार मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछों को कतरवा। नीज़ एक हदीस में आपने फरमाया कि दाढ़ी तमाम अम्बिया की सुन्नत है। तो ये वो तमाम दलाइल हैं कि जिनसे दाढ़ी का वाजिब बमाना फ़र्ज़ होना साबित होता है, इसलिए दाढ़ी रखनी चाहिए, बग़ैर जो है दाढ़ी कटाना जायज़ नहीं है। हाँ, किसी की दाढ़ी, बाद लोग ये सवाल करते हैं कि जी अगर बड़ी दाढ़ी हो गई है तो कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते, तो उसका जवाब ये है कि अगर दाढ़ी एक मुश्त से ज़्यादा है, क्योंकि दाढ़ी का मकसद है चेहरे की खूबसूरती, चेहरे की ज़ीनत। बहुत सारे लोग जो लंबी लंबी रख लेते हैं कि पंखा चले तो वैसे हिलने लगता है, तो बहुत लंबी दाढ़ी में रखना ये शरीयत का मंशा नहीं है, याद रखिए। बाद लोग मुगालते के अंदर हैं तो दाढ़ी को बहुत लंबा कर लेना कि वो पेट तक आने लगे, पैरों तक लटकने लगे, ये शरीयत का मंशा नहीं है। दाढ़ी इसलिए कहा गया चूँकि ये मर्द के लिए मर्दानगी की अलामत है और खूबसूरती है। तो अगर दाढ़ी इतनी लंबी आप रखेंगे तो वो तो बदसूरत मालूम होगी, खाना खाएंगे तो खाने में लगेगी, पानी में लगेगी, और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको और दूसरे देखने वालों को कराहत महसूस होगी। तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि अगर एक मुश्त से ज़्यादा है तो उसको कटा करके बराबर कर सकते हैं। और इस सिलसिले में गालिबन हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का असर मिलता है कि वो एक कुब्ज़े से ज़्यादा, एक मुट्ठी से ज़्यादा जो बाल होते थे उसको कतर लिया करते थे। तो इसलिए एक मुश्त से ज़्यादा अगर है तो उसको कटा सकते हैं, एक मुश्त से अगर कम है तो फिर कटा नहीं सकते, चाहे किसी आदमी को आई हो ना आई हो। अच्छा, यहाँ पर ये भी बात याद रखते चलें, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिनको थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ आ गई, थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ आ गई, कि जी हम पूरी कटवा लें ताकि पूरा चेहरा भर करके आ जाए। याद रखिए, इसकी भी इजाज़त नहीं है, ये अमल भी जायज़ नहीं है। किसी को सिर्फ यहाँ आई हो, यहाँ आई हो, यहाँ आई हो, चाहे जहाँ कहीं भी आई हो, तो जितनी आ रही है बस उसको आने दें। उसको कटाना इस नीयत से कि पूरा चेहरा भर करके आ जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। जितनी आ गई है उसको रहने दें, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है और आपके लिए रहमत है। तो इसलिए दाढ़ी जितनी आई है बस उतनी उसको रहने दें। एक मुट्ठी से ज़्यादा जब तक नहीं हो जाती तब तक उसके लिए कटाना जायज़ नहीं है। ये मसला है दाढ़ी के ताल्लुक़ से। अच्छा, कारी फरमान पूछ रहे हैं कि हज़रत अपना मोबाइल नंबर दे दो। जी, हमारी दूसरी वीडियोज़ हैं उनमें देख लीजिएगा, नीचे हमारा नंबर लिखा हुआ रहता है, उसमें जहाँ हमारा नाम लिखा हुआ रहता है। अब्दुल अहद जी ये पूछ रहे हैं, हज़रत मेरे वालिद साहब के कई गैर मुसलमान दोस्त हैं, बाज़ मरतबा वो वालिद रहती है मगर वो इन चीज़ से मुकम्मल तौर पर दूर रहते हैं। ऐसी सूरत में मेरे वालिद साहब को क्या करना चाहिए? बाज़ मरतबा वो वैलिड रहती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा है। मेरे वालिद साहब के कई गैर मुसलमान दोस्त हैं, बाज़ मरतबा वो वालिद रहती है। दोबारा सवाल कर लीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वालिद कह रहे हैं, वैलिड कह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप सवाल कर रहे हैं? अच्छा, मुफ्ती उमर इशाती ऑफिसर जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब आपकी मजलिस मगरिब बाद होती है ना? जी जी, हमारी मजलिस वैसे तो मगरिब के बाद ही रहती है, लेकिन चूँकि आज हमारा सफ़र है, मगरिब के बाद में हमारा सफ़र है, 4-5 रोज़ के लिए सफ़र है, हम आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं कहीं, तो इसलिए हमने चाहा ये कि भाई लोगों का हर्ज ना हो, नुकसान ना हो, तो इसलिए वक्त बदल दिया है। इंशाअल्लाह जो है आने वाले हफ्ते या उससे आने, हो सकता है कि आने वाला जो हफ्ता है, आने वाला इतवार है, तो उसमें मौका ना मिल सके, हो सकता है कि मजलिस के नागा हो जाए, लेकिन उसके बाद जाएगा इंशाअल्लाह हफ्ता, तो उसमें जो आप लोगों को मुतला कर दिया जाएगा, वो रहेगा। जी, मोहम्मद शुएब भी पूछ रहे हैं, जी सेशन का टाइम इसलिए चेंज हुआ है, हमको कहीं जाना है। डॉक्टर असरार अहमद की तकरीरें सुनना कैसा है? कल्लू भाई पूछ रहे हैं। जी, डॉक्टर असरार अहमद ये समझ लीजिए कि जमात इस्लामी के तर्जमान हैं, लेकिन इनके बयानात मैंने सुने हैं, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ। माशाल्लाह इनके बयानात बहुत उम्दा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ख़ासकर क़ुर्ब क़यामत और अलामात क़यामत के ताल्लुक़ से जो इनकी अहादीस के ऊपर पकड़ है वो बहुत उम्दा है। बहुत अच्छे से इन्होंने तशरीह की है क़ुर्ब क़यामत में क्या क्या अलामतें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसलिए इनके बयानात सुनने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक बात रह जाती है मसाइल की, अमूमन इनके अक्सर मसाइल भी जो है उलमाए देवबंद, उलमाए अहनाफ के मुताबिक ही हैं। बाज़ जिस मसाइल के अंदर आपको जो है डाउट हो, शुबा हो, तो वो मालूम कर लीजिए। इनके तफासिर भी हैं माशाल्लाह, तफासिर के ऊपर भी बहुत अच्छी इनकी पकड़ है, मजबूत है, तो इसलिए आप चाहें तो सुन सकते हैं। लेकिन बस ये कहूँगा कि एक मरतबा किसी भी जो है चीज़ पर अमल करने से पहले आपके जो करीबी उलमा या मुफ्तियान कराम, एक बार उनसे वेरीफाई कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि ये सही है, क्या मैं इसके मुताबिक अमल कर सकता हूँ या नहीं। बाकी इनके बयान सुनने में कोई हर्ज की बात नहीं है, अल्लाह वाले आदमी हैं। मुफ्ती साहब जी, अच्छा चलिए, जिसके घर में कोई शराब पीता हो क्या उसके घर का खाना खाना जायज़ है या नहीं? ये शराब पीना ये हराम जो है हराम अमल है, गुनाह कबीरा में से है। जो है अगर उसके घर के अंदर हलाल कारोबार होता है, उसके दूसरे आला औलाद वो जो ऐसे लोग हैं कि जो दीनदार हैं, तो फिर ऐसे शख्स के घर में खाना खाया जा सकता है, अगरचे बचना बेहतर है।
خاص کر علماء حضرات کو، جو مقتدی رہنما حضرات ہیں، ان کو ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے جہاں پر ان کو تہمت لگ سکتی ہو. تو ایسے شخص کے گھر میں اگر حلال کاروبار ہے، حلال آمدنی ہے اس کی، تو کھانا کھایا جا سکتا ہے، بچنا بہتر ہے. اچھا، امین پونڈ یہ پوچھ رہے ہیں غیر شادی شدہ شخص کا بالغہ لڑکیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ جی، بالغہ لڑکیوں کو پڑھانا درست نہیں ہے. بالغہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، وہ چاہے شادی شدہ ہو اور چاہے غیر شادی شدہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کسی تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہمیشہ عورت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. نیز برسیسا نامی ایک راہب بڑا گزرا ہے، جو ہے ایک کتاب میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا. برسیسا راہب کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی لڑکی ان کے پاس چھوڑ کر کے چلا گیا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، آپ سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار کوئی شخص میری نظر میں نہیں ہے، تو آپ میری بیٹی کی حفاظت کریں. شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ زنا ہوا، زنا کے بعد اولاد ہوئی، اولاد کا قتل ہوا، پھر لڑکی کا قتل ہوا، پھر مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ اخیر میں وہ برسیسا راہب جو اللہ کا اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اس کا کفر کی حالت میں انتقال ہوا. کفر کی حالت میں اس کو پھانسی دی گئی. تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، بالغہ لڑکیوں کو پڑھانا، بلکہ لڑکیوں کو پڑھانا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے گمراہ کرنے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں. تو اس لیے بالغہ کو نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ لڑکیوں کو مستورات کا ہی انتظام کرنا چاہیے کہ لڑکیوں کو لڑکیاں ہی پڑھائیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، کیونکہ شیطان بہکا سکتا ہے، اور شریعت نے ہر ایسے دروازے کو بند کر دیا جو فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہو. لہٰذا بالغہ لڑکیوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو. اچھا، کلو بھائی پھر سے پوچھ رہے ہیں کیا کوئی حافظ قرآن کسی غیر محرم کو قرآن پاک پڑھا سکتا ہے پردے کے ساتھ میں صرف چہرہ اور ہاتھ اور کلائیاں کھلی ہوئی ہوں؟ جی نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم نے اوپر جو آپ کو بتایا ہے وہی مسئلہ ہے یہاں پر بھی. تو کسی کو قرآن اگر حفظ کرانا ہے تو اس کے لیے کوئی اور دوسرا نظم کرے، کوئی اور دوسرا نظم کیا جائے، کسی مستورات کا نظم کیا جائے، یا کوئی اور اس کا متبادل راستہ تلاش کیا جائے. اس طریقے سے جو ہے، کیونکہ یہ پردہ کب بے پردہ ہو جائے اس کا پتہ نہیں ہے. اور آج کل جیسے ماحول میں، حالات میں، جب کہ فون وغیرہ ہمارے ہاتھوں کے اندر رہتے ہیں، تو کب کون کس ذریعے سے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے. آج کل تو صرف عورتوں کی آنکھوں سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چہرہ دیکھنا، ہاتھوں کو دیکھنا تو اس سے زیادہ مزید خطرناک ہے. تو اس لیے پردے کے ساتھ بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ کب کون کس ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس کا پتہ نہیں ہے. اس لیے اس دروازے کو مکمل ہی بند کر دیا جائے اور اس کی اجازت ہی نہ دی جائے. مستورات کے ذریعے سے یا کسی اور پروگرام کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی اور جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. جی، سعدیہ فاطمہ پوچھ رہی ہیں الحمدللہ آپ سے اولاد ہونے کے لیے دعا پوچھا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے دعا کی نعمت دی، پر بلیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی دعا بتائے کہ عمل رکا رہے. اچھا جی، ماشاءاللہ بہت بہت خوشی کی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح، دیندار، متقی اور جو آپ کے ذریعے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ایسی نیک صالح اولاد آپ کو عطا فرمائے. اگر آپ کو اس سلسلے میں دشواری ہو رہی ہے تو فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں ہماری ایک ویڈیو ہے کہ حمل کی حفاظت کیسے ہو. حمل کی حفاظت کے تقریباً 4 وظیفے ہم نے وہاں بتائے ہیں، 4 دعائیں بتائی ہیں. اگر آپ بعد میں ہم سے جو ہے ویڈیو کا کمنٹ میں پوچھ لیں گے یا واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو کا لنک ہم جو ہے آپ کو بھیج دیں گے، کہ تو آپ خود ہی ڈھونڈ لیجیے گا حمل کی حفاظت کا وظیفہ، اس عنوان سے ڈھونڈ لیجیے گا، آگے مفتی محمود بدر لکھ دیجیے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا. اس ویڈیوز کو آپ دیکھ لیجیے اور وہاں پر جو طریقے بتائے گئے ہیں انشاءاللہ ان طریقوں کو اپنائیے تو انشاءاللہ آپ کا حمل محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ہماری آپ کے حق میں دعائیں ہیں. جی، آگے یوسف قریشی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جی، میں نے ویڈیو کے شروع میں یہی مسئلہ بتایا ہے. آپ جو ہے جب ویڈیو بیان ختم ہو جائے گا تو ایک مرتبہ سن لیجیے گا، وہاں پر تفصیل سے میں نے بتایا ہے ویڈیو کے شروع میں آج پہلے یہی مسئلہ بتایا تھا میں نے. مختصراً آپ کو جواب دے دوں کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر ہولی، دیوالی، کرسمس وغیرہ جو بھی آتے ہیں ان کے اوپر مبارکباد دینا ان کو جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے کفری اعمال کے اوپر راضی ہیں، اور کفری عمل پر راضی رہنا یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے. تو اس لیے ان کو مبارکباد دینا اپنی طرف سے جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب کا نام بتائیں. محمد شیخ پوچھ رہے ہیں جی میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجیے گا تو آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائیں گے. فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے مطالعے کے لیے. اچھا، LMP میڈیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم سیفی لکھیم پور من جانب گروپ ممبر اہل حق اسلام. اچھا، اہل حق اسلام والا جو گروپ ہے واٹس ایپ پہ آپ اس کے ممبر ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا اور یہاں پر حاضر ہونے کا.
جو ہے اور یہاں پر حاضر ہو کر کے جو اسلامی مسائل اور سوال جواب کا جو ہمارا سلسلہ چلا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس کو ہم سب کے حق میں نافع بنائے۔ اچھا یوسف قریشی کہنے جزاک اللہ خیر۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی جزاک خیر عطا فرمائے، اور دعا ہے آپ سب لوگوں کے حق میں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیں یا بعد میں دیکھیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مسائل کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو دین کا داعی بنائے، اور سب کی جان مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اچھا ماشاء اللہ اچھی محفل ہے، جی شکریہ۔ محمد اشرف علی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کا شعار یہی ہونا چاہیے کہ جب کسی سے ملاقات ہو، فون پر گفتگو ہو، تو پہلے سلام ہونا چاہیے، کیونکہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے دوسرے کو سلامتی اور امن کی دعا دے رہے ہیں، اور جب ہم نے کسی کو امن کی اور سلامتی کی دعا دے دی تو انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائے گا، ہر طرح کے بلاؤں سے آفتوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ جی اچھا، اور اس کے علاوہ جی بتائیے کس کا کیا سوال ہے؟ اچھا آمین ثم آمین۔ جی کلو بھائی پوچھ رہے ہیں بسنت کون سا تہوار ہے؟ بسنت، جی بسنت کے تعلق سے فی الحال کچھ میرے ذہن میں ہے، لیکن صحیح طریقے سے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بسنت غالباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں لوگ پتنگیں بھی اڑاتے ہیں۔ بسنت وہ زمانہ ہے، بسنت یہ غالباً یہ ہندی جو مہینوں کے نام ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے، جیسے انگریزی میں جنوری فروری مارچ ہوتا ہے، اور جو ہے عربی کے اندر محرم صفر ذوالقعدہ ذوالحجہ نام ہوتے ہیں، تو اس سے ہی ہندی میں مہینوں کے نام ہیں، جیسے جیٹھ اساڑھ ساون بھادوں کمار کارتک، تو ایسے ہی بسنت بھی ہندی مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے۔ تو یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پتنگیں وغیرہ بھی اڑائی جاتی ہیں، بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے پتنگ اڑانے کو منع کہا ہے، بلکہ حرام تک لکھا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ شاید یہ وہی مہینہ ہے۔ بہرحال یہ بھی اگر کوئی تہوار ہے اور کوئی خاص عقیدہ اور مذہبی کوئی عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے تو پھر اس کو بھی منانا، اس کی مبارکباد دینا یا اس طرح کے کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا سعدیہ فاطمہ کہہ رہے ہیں جی پلیز نمبر دے دیجیے۔ جی ہمارا نمبر ہے 8923896749۔ ہماری بہت ساری جو دوسری ویڈیوز ہیں ان میں سے آپ ہمارا نمبر لے لیجیے گا، نیچے ہمارے نام کا مونوگرام رہتا ہے تو وہاں پر آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا۔ اچھا محمد شیخ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ الحاجت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرانا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا ہدیہ پیش کرتا ہے، تو اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے، تو اس لیے آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ صلاۃ الحاجت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے باندھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، عصر کے بعد کا وقت نہ ہو، ایسے ہی طلوع کا وقت نہ ہو، غروب کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، تو ان 3-4 اوقات کو چھوڑ کر کے کسی بھی وقت میں 2 رکعت نماز نیت پڑھے، اور جو عام نمازوں میں ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ میں کوئی دوسری صورت، پھر رکوع، پھر سجدہ، اسی طریقے سے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل کی نیت سے۔ صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، جو بھی بندے کی نیت ہو، دل میں نیت کر لے کہ فلاں میرا کام ہو جائے، میں اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد خوب رو کر کے الہا و زاری کے ساتھ تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور جو بھی اس کی ضرورت ہو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا میرا یہ کام ہے، آپ اس کو پورا فرما دیں، بے شک سب چیز آپ ہی کے قبضہ قدرت میں، آپ ہی کرنے والے، آپ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، تو اپنی بندگی کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کا اظہار کرے، بیان کرے، اور اللہ سے خوب رو کر کے دعا مانگے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، چاہے تو 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت، جتنی بھی اس کے اندر ہمت ہو بشاشت کے ساتھ پڑھ سکتا ہو، تو یہ 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کر کے پھر اللہ سے مانگے، تو اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ اور تجربہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھ کر کے آدمی جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اچھا محمد فیضان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، جی فیضان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا الطاف حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروایا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی الطاف بھائی ہر جگہ کسی کے کروانے کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ میں تو بعض لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار آج لوگوں کے پاس اپنے بیوی بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، تو کسی کے پاس کہاں سے اتنا وقت ہے کہ وہ کسی بندے کو ڈھونڈے جو غلط عمل کرتا ہو، اس کے پاس جائے، نام بتائے، چیزیں دے، پیسہ خرچہ کرے، تو کہاں کسی کے پاس اتنا وقت ہے؟ تو حقیقت میں ہمارے ہی اعمال برے ہوتے ہیں، ہمارے ہی بدعمالی اور نحوست کی وجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ناراض رہتے ہیں اور ہمارے رزق میں جان مال میں برکت نہیں ہوتی، یا تو پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش لینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتے ہیں
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں تو کبھی لے کے آزماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر میں تم شکر نہیں کرو گے تو تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم، اگر نافرمانی کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اگر آپ حالات میں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے کروایا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امتحان لے رہے ہوں، آزمائش لے رہے ہیں. تو اس لیے صبر اور شکر کے ساتھ رہیے. آج نہیں صحیح تو کل صحیح، انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس، بے شک اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں. تو ہر جگہ جادو نہیں ہوتا. خام میں آپ جتنے بھی باباؤں کے پاس جائیں گے، ہر کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، کیونکہ ان کو تو اپنی روزی روٹی کمانا ہے. تو اس لیے ان سے محفوظ رہیے، ان سے بچ کر کے رہیے. وہ کسی نے شعر کہا تھا کہ کیا شعر تھا کہ تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا. تو جو لوگوں کو لمبی عمر کے تعویذ دیتا تھا، اس کا خود جو ہے جوانی میں انتقال ہو گیا. تو اس لیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کے چنگل سے بچ کے رہیے. ان کی روزی روٹی ہی آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے چل رہے ہیں، تو بھلا وہ آپ کی جو ہے مشکلات کو حل کیا کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں. تو اس لیے جب بھی کوئی مشکلات کا سامنا آئے تو آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو جب بھی کسی پریشانی کا سامنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا رخ کرتے، فوراً مسجد کا رخ کرتے، جا کر کے نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے. تو ہم کو بھی یہی اسوہ اپنانا ہے کہ کوئی بھی مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو مانگنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حالات کو درست کرنے والے ہیں. خام میں جادو کا شک اپنے دماغ میں ڈال کر کے اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالیں، ذہنی ٹارچر کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. اللہ سے خیر مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا. اچھا، مولانا سعد کانتلیوی کے بیانات سننا کیسا ہے؟ جی، جن بیانات کے اندر غلط باتیں نہیں ہیں تو آپ ان کو سن سکتے ہیں. مولانا سعد کے بہت سارے بیانات ہیں جو اصلاحی تعلقات سے ہیں، تو اس لیے ان کو سننا درست ہے. جن کے اندر غلط باتیں ہیں تو غلط باتوں کو چھوڑ دیجیے گا، یہ مسئلہ ہے. اچھا، آر خان مفتی صاحب بیعت کے موضوع پر روشنی ڈالیں کہ آپ بھی بیعت ہیں. جی، ابھی تک میں بیعت نہیں ہوا ہوں، میرا اصلاحی تعلق ابھی تک کسی سے نہیں ہے. اگرچہ میں بزرگوں کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن باقاعدہ بیعت ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک ہم نے کسی سے نہیں لیا ہے. چونکہ میں اب تک اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں پاتا ہوں کہ جس لیول پر آدمی کو بیعت ہونا چاہیے. بیعت کا اصل مطلب اور منشا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں، تو جب تک کہ کوئی اصلاح کرنے والا نہ ملے، برائی کو برائی بتانے والا، غلط کو غلط بتانے والا، صحیح کو صحیح بتانے والا نہ ملے، تب تک کہ آدمی صحیح ڈگر پر نہیں آتا. جیسے اگر گھر کے اندر ماں باپ نہ ہوں تو اولاد بگڑ جاتی ہے. کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوتا، تو اولاد بگڑ جاتی ہے. تو یہ حال انسان کا ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے، نفس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ شیطان کے چنگل میں آ کر کے نافرمانیاں کرنے لگتا ہے. تو کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے اصلاحی تعلقات قائم کر لیتے ہیں کہ آپ میرے اندر جو برائیاں دیکھیں، جو خامیاں دیکھیں، ان کو دور کر دیں. تو اس کو بیعت ہونا کہلاتا ہے. تو آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں صحابہ صحابیات کے تعلق سے ہے کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں کہ ہم اس کے بعد چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو کسی شیخ اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. تو تمام گناہوں سے توبہ کر کے آدمی اقرار کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، اطاعت کروں گا. نیز ان سے، چونکہ وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، اللہ سے ان کو اصلاحی تعلق رہتا ہے، تو ان سے مشورہ لیتے رہتے ہیں مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. تو اس کو ہماری اصطلاح کے اندر بیعت ہونا کہتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ کسی نہ کسی سے بیعت ہو، یہ بہتر ہے اس کے حق میں، تاکہ شیطان کے بہکاوے سے بچ سکے. السلام علیکم، ندیم اختر کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. اے بی واحد، اچھا ٹھیک ہے. ایل ایم پی میڈیا کہہ رہے ہیں کیا فرماتے علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں، کافر کے جنازے کے ساتھ جانا کیسا ہے اور اس کے یہاں کھانا بھیجنا کیسا ہے؟ حضرت جواب مرحمت فرمائیں. جی، غیر مسلم کی میت کے ساتھ میں، اس کے جنازے کے ساتھ میں جانا یا جہاں اس کو جا کر کے جلاتے ہیں وہاں تک کی شرکت کرنا، اس سے علماء نے منع کیا ہے. اس میں نہیں جانا چاہیے. غیر مسلم کے جنازے میں، میت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کوئی اگر قریبی تھا ہمارا، کسی سے تعلقات ہے، تو علماء نے بعد میں تعزیت کی اجازت دی ہے کہ بعد میں اس کے گھر پہ چلا جائے اور جا کر کے تعزیت کا اظہار کرے، اس کی اجازت ہے. باقی ان کی جو مذہبی رسومات ہیں، جلانا اس کو اور یہ سب چیزیں کرنا، کھانا وغیرہ اس وقت جو کھلایا جاتا ہے، تو ان تمام سے علماء نے منع کیا ہے کہ ان تمام سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے. گلو بھائی پوچھ رہے ہیں مفکر اسلام وحید الدین خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، فی الحال مکمل تحقیق مجھے ان کے بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہنے سے فی الحال عاجز ہوں. تو کیا، اچھا ندیم اختر پوچھ رہے ہیں کیا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہنا چاہیے یا کوئی اور دعا کہنا چاہیے؟
جی الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، لیکن کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی دوسرے کے یہاں دعوت کھائی ہے تو پھر جو دعوت کھانے کے بعد کی دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، تو اس دعا کا پھر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں احادیث کے اندر جو مروی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسماعیل فیض بہادر گنج السلام علیکم پوچھ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ ظہر کی نماز ایک جگہ 1:15 بجے ہوتی ہے، دوسری مسجد پہ 1:30 بجے ہوتی ہے، تو کیا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز 1:15 بجے پڑھ لے اور جہاں یہ 1:30 بجے پڑھے تو نماز جی اگر کہیں پر نمازوں کے اس طرح کے اوقات ہیں کہیں آگے پیچھے ہیں تو آدمی کسی ایک جگہ پڑھ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، 1 بجے پڑھ لے، 1:30 بجے پڑھ لے، 2 بجے پڑھ لے، 3 بجے پڑھ لے۔ تو جب بندے نے ایک بار نماز پڑھ لی ہے تو پھر دوسری جگہ جا کر کے پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بھلے ہی اس کے محلے کی مسجد ہو۔ ایک بار نماز پڑھ لی تو نماز کا جو فریضہ تھا اس کے ذمے سے ادا ہو گیا، وہ نماز سے بری و ذمہ ہو گیا، تو اب دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک جگہ پڑھ لی ہے تو بس اس کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ امام ہے تو ایک جگہ نماز پڑھ کر کے دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے ایک بار نماز پڑھا دی تو اس کی فرض نماز ادا ہو گئی۔ اب اگر وہ دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھائے گا تو یہ اس کی نفل نماز ہوگی اور پیچھے والوں کی فرض نماز ہوگی، اور علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والوں کی امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز سے اعلیٰ ہو یا تو ان کے درمیان کی ہو۔ تو مقتدی بھی فرض نماز پڑھے، امام بھی فرض نماز پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، مقتدی فرض نماز پڑھے کوئی امام آ کر کے نفل کی نیت سے شریک ہو رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر امام نفل نماز پڑھے اور مقتدی فرض نماز پڑھے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر امام کی نماز کا درجہ کم ہو جاتا ہے، تو کمتر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ مفتی صاحب کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری تو نہیں ہے، بیعت کرنا کوئی ضروری فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بیعت ہو جائے، کیونکہ اس سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس لیے بیعت ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ہارون تیاگی ماشاءاللہ بہت خوب زبردست کلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں سیشن بہت ہی خوبصورت انداز میں 10واں ہے ماشاءاللہ۔ جی جی شکریہ ہارون بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے امان میں رکھے اور جو ہے حفاظت میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک دعاؤں کو ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے، شکریہ جزاک اللہ خیر جزا۔ اچھا LMP میڈیا پوچھ رہے ہیں مسلمان کے جنازے میں کافر بھی آگے مٹی دیتے ہیں، کہیں کہیں یہ رواج ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی اگر کوئی غیر مسلم ہمارے قبرستان میں آ کر کے کسی مسلمان سے اس کے تعلقات تھے وہ آ کر کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، مٹی وغیرہ دیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے آ کر کے اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں، مٹی وغیرہ دیتے ہیں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، ان کو اجازت دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عمل کل کو اس کے اسلام کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے روکنا نہیں چاہیے۔ تو اگر کوئی آتا ہے خوشی خوشی شرکت کرتا ہے، مٹی دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے تعرض نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر اعتراضات کی بھرمار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز اس کے دل میں کل کو اسلام کا داعیہ بن جائے اور وہ مسلمان ہو جائے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں روکنا چاہیے۔ ربیع الاول کو جشن منانا کیسا ہے؟ ADP اسلامک پوچھ رہے ہیں۔ جی ربیع الاول کو جشن منانا یہ ہے اگرچہ بڑا مختلفی مسئلہ ہے اور بڑا معرکۃ العرا مسئلہ ہے، میں صرف اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام تابعین تابعین نے منایا ہو تو آپ بھی منا لیجئے، حالانکہ وہ بھی تو منا سکتے تھے، جیسے عاشق رسول ہم ہیں تو وہ بھی عاشق رسول تھے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے۔ ابھی جمعے کے اندر میرے اسی تعلق سے بیان تھے، انشاءاللہ آج کل میں جلدی ہی میں وہ بیان اپلوڈ کروں گا، تو دلائل کے ساتھ میں وہ بیان آپ سن لیجیے گا، انشاءاللہ حق آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ تو بس مختصراً اتنا ہی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ہم سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کا تھوک، حضور کا وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، حضور کے بدلے کسی تکلیف کو گوارا نہیں کرتے تھے، تو وہ تو ہم سے زیادہ بڑھ کر کے عشق رسول کے اندر مبتلا تھے، تو وہ بھی منا سکتے تھے، ان کے مابین بھی کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ نہیں منا سکتے تھے، ہم منا سکتے ہیں، ان کے پاس بھی تمام چیزیں مہیا تھی، میسر تھی، اور بعد کا زمانہ تو خلفاء راشدین کا زمانہ تو فتوحات کا زمانہ ہے، تو وہ چاہیں تو ہم سے بڑھ چڑھ کر کے یہ چیز منا سکتے تھے۔ تو اگر آپ کو کوئی حدیث بخاری مسلم ترمذی سیاہ ستہ میں کوئی حدیث کوئی باب ایسا مل جائے جس میں میلاد منانے کا کوئی تذکرہ ہو، ذکر ہو، کسی صحابی نے منایا ہو، کسی تابعین نے اگر منایا ہو تو پھر تو آپ بھی منا لیجئے، لیکن اگر انہوں نے نہیں منایا باوجود یہ کہ وہ ہم سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے اور دین پر عمل کرنے والے اور دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، احادیث ان کے سامنے تھی، ازواج مطہرات کی زندگی ان کے سامنے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے نہیں منایا جو آج ہم مناتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس چیز کو ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2 بات یہ ہو گئی کہ 12 ربیع الاول یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں، صحیح قول یہ ہے، بلکہ جو منانے والے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی رضویہ جو
احمد رضا خان صاحب کی جو فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ رضویہ، غالباً جلد نمبر 23 یا جلد نمبر 24 کے اندر انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے صحیح قول کے مطابق وہ 8 ربیع الاول ہے۔ تو وہ جو منا رہے ہیں وہ یہ سن لیں کہ وہ اپنے امام کے قول ہی کو نہیں مان رہے ہیں۔ ان کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول ہے اور وہ جشن منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے امام کی بھی بات نہیں مانی۔ تو صحیح قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، بلکہ وہ تو 8 ربیع الاول ہے، جیسے کہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب فتاویٰ رضویہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، دوسرے علماء نے صحیح قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تعلق سے ذکر کیا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 9 ربیع الاول ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری ہیں، محمود پاشا مصری عالم ہیں، اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ کے اندر تفسیر ہے۔ تو علماء نے 9 قول کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ 9 ربیع الاول ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ تو جب 8 یا 9 حضور کے پیدائش کا دن ہے، 12 تو ہے ہی نہیں، تو پھر آپ 12 کو کیوں منا رہے ہیں؟ بلکہ صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو حضور نے پردہ فرمایا ہے، تو آپ خوشی حضور کی پیدائش کی منا رہے ہیں کہ موت کی منا رہے ہیں؟ آپ خود سمجھ لیجیے۔ بس مجھے یہی 2 باتیں ذکر کرنی تھی، میں کسی کو غلط یا برا نہیں کہتا ہوں، آپ خود یہ چیزیں دیکھ لیجیے گا، انصاف کی نظر سے صحیح سے مطالعہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ بات آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اچھا، کلو بھائی پوچھ رہے ہیں کیا قید ہونے کے بعد مراقبے، مشاغلے اور چلے اور نئے نئے طریقے قرآن و سنت اور صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ جی نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی صحیح العقیدہ، نیک متقی، پرہیزگار شخص سے بیعت کیجیے۔ اگر آپ کسی متبع شریعت، متبع سنت، اگر کسی اللہ والے سے، بزرگ سے اگر آپ بیعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نیا وظیفہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ وہی وظیفہ بتائیں گے جن کی قرآن و حدیث میں اجازت ہے یا جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے۔ ہاں، آپ ایسے کسی آڑے تیڑے کے پاس چلے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو کیا بتائے گا، تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے کوئی نئے نئے طریقے آپ کو ٹوٹ کے وظیفے نہیں بتاتا ہے، بلکہ وہی بتاتے ہیں کہ جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، کیا پوچھ رہے ہیں اسماعیل فیض بہادر گنج، اگر پڑھا دیں تو کیا ہو جائے گی؟ جی نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ جس نے پہلے اپنی نماز پڑھ لی ہے پھر وہ دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھائے گی، جو ہے نماز پڑھائیں گے تو پچھلے والوں کی نماز نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ اچھا، کیا شیعوں کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے چونکہ وہ کافر ہیں؟ جب وہ کافر ہیں تو پھر ان کے جنازے میں شرکت کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ تو بتائیں۔ ابھی جیسے غیر مسلم کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ ان کے جنازے میں اجازت نہیں ہے، تو اسی شیعوں کی ان کی بھی جنازے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو شوق لگا ہوا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے جنازے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خان پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، جو اس اطاعت کے بعد بھی کوئی ولیمہ نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ ولیمہ تو سنت ہے لیکن موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ اس میں موقدہ غیر موقدہ کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ ولیمہ سنت ہے، بالکل سنت ہے، لیکن اسی کے لیے سنت ہے کہ جن کے اندر ہمت ہو اور استطاعت ہو۔ جس کے اندر ولیمہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے قرض لے کر کے کہیں سے یا سود پہ رقم اٹھا کر کے یا زبردستی بغیر خوشی کے ناخوشی سے چاہتے ہوئے اس کے لیے ولیمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ نہ کرنا چاہے تو شادی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صرف معاشرے میں نام بڑا رکھنے کے لیے یا دوسری چیزوں کی پرواہ کرتے ہوئے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کرے۔ اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایل ایم پی میڈیا کہہ رہے ہیں کہ زید نے دوران تقریر کہہ دیا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ حرامی ہیں اور ان کے اولاد بھی حرامی ہیں۔ کیا ضروری شریعت زید کی یہ بات درست ہے؟ ضروری شریعت حرامی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں حرامی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو حرامی کہا جاتا ہے۔ جو حرام کھاتا ہے یا حرام کماتا ہے اس کو حرامی نہیں کہتے، اسے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آمدنی حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو اس لیے ان کو حرامی اس معنی کر کہنا درست نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا کمانا کھانا پینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو حرامی کہہ دینا، تو یہ حرامی کہہ دینا دراصل ان کے نسب پہ ڈاکہ ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جاتا ہے جملہ۔ تو صحیح تعبیرات استعمال کرنی چاہیے، غلط تعبیرات استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، الطاف حسین کہنا مفتی صاحب عصر کے بعد قضا نماز یا سجدہ سہو کر سکتے ہیں کیا؟ یہ عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو بھی کر سکتے ہیں، چونکہ سجدہ سہو نماز میں بھی ہوتا ہے، نماز ہی میں ہوتا ہے، تو اس لیے عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں تو سجدہ سہو کی اجازت ہے، نفلی سجدے کی، اور یوں کہہ لیجئے کہ نفلی نماز کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت ہے تو سجدہ تلاوت بھی ادا کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد میں۔
اچھا، محمد فیضان پوچھ رہے ہیں حضرت تبلیغ والوں میں جو اختلاف ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان میں کون سی جماعت حق پر ہے؟ تبلیغ والے بھائی دونوں ہی حق کے اوپر ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ آپ ایک کو غلط ایک کو صحیح قرار دیں، ایک کو جنت ایک کو جہنم میں قرار دیں، تو اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ ہوتا ہے کچھ نظریات کا، کچھ باتوں کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے ایک ماں باپ کی اولاد میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ خون تو ایک کا ہی ہے، بھائی بھائی ہیں دونوں، تو خون زیادہ جوش مارتا ہے، خون زیادہ ان کا اپنے حق میں اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ چونکہ نظریات الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی بھائی نہیں رہے، ایک اولاد ہے اور دوسرا اولاد ہونے سے نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ کسی کچھ وجوہات کو لے کر کے اگرچہ دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایسے اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک کو جنت ایک کو جہنم میں قرار دیں۔ دونوں حق پر ہیں اور ماشاءاللہ دونوں ہی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اس سے اور فائدہ بڑھ گیا ہے، اس سے فائدہ اور بڑھ گیا ہے۔ بعض لوگ اس علاقے میں کام کر رہے ہیں تو دوسرے بعض جو ہے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے فائدہ بڑھ گیا ہے۔ دونوں حق پر ہیں، دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے ایک غلط ہے ایک حق پر۔ ہاں یوں کہہ لیجیے کہ ان میں آپس میں بعض لوگ جو فتین قسم کے ہیں، جو لڑائی بجھائی کرتے ہیں یا دنگے فساد کرواتے ہیں یا جو لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، تو ان کا وہ عمل غلط ہے۔ اکابر تبلیغ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو دو ٹکڑے کر کے آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، امت کو بکھیرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی تو میں واقعی برائی اور مذمت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہم کو بچ کر کے رہنا ہے جو توڑ ڈالتے ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری جماعت کو غلط ٹھہرا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا شیعہ مطلقاً کافر ہیں؟ کلو بھائی پوچھ رہے ہیں۔ جی شیعہ مطلقاً کافر نہیں ہیں، بلکہ شیعوں کے اندر بھی کئی سارے فرقے ہیں، کئی سارے فرقے ہیں، جن میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو متشدد ہیں، اثنا عشریہ جن کو کہا جاتا ہے، جو 12 اماموں کے قائل ہیں کہ ہمارے 12 امام ہوں گے، لاسٹ میں مہدی آئیں گے، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں، اور ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ خدا کہتے ہیں، اور بعض حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے عقائد ہیں وہ کافر ہیں، اور جو اس طرح کے عقائد سے پاک ہیں، جن کے اس طرح کے کفر یا شرک کے عقائد نہیں ہیں، تو پھر ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال اثنا عشریہ کتاب بھی ہے، اس میں ان کے بارے میں آپ کو احکامات مل جائیں گے، علماء کے فتاوی نیٹ کے اوپر موجود ہیں، وہاں پر دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، تو وہاں پر اور دوسری آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی کہ ان میں سے کون سا کافر ہے کون سا نہیں۔ لیکن اکثر جو پائے جاتے ہیں ہمارے زمانے میں، ہمارے دیار میں، وہ اثنا عشریہ ہی ہیں جن کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے، اکثر وہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ منیار پوچھ رہے ہیں کہ شادی خانے کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شادی خانہ اگر کسی کا اپنا ذاتی ہے اور وہ اپنا ذاتی پیسہ جو اس کو آمدنی ہو رہی ہے، ویڈنگ ہال بھی جسے کہہ دیتے ہیں ویڈنگ ہال، تو اس کا جو پیسہ آ رہا ہے، رینٹ وغیرہ جو اس کا آ رہا ہے، تو اگر وہ مسجد میں صدقہ کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور اگر شادی خانے کی کچھ اور شکل ہے تو اس کو بتا دیجیے انشاءاللہ، پھر اس کے حساب سے آپ کو مسئلہ بتا دیا جائے گا۔ اچھا، محمد امجد رحمانی پوچھ رہے ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جماعت کو ساتھ دینے کے لوگوں کیا کہہ رہے ہیں، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی جماعت کو ساتھ دینے کی لوگوں کو دعوت دی تاکہ غیروں میں دعوت پہنچے۔ جی مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تھوڑا سا ان کا ایک نظریہ مختلف ہے جو کہ بہت بہتر ہے، میں تو اس کی تعریف ہی کروں گا، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک یوں کہہ لیجیے اللہ والے ہیں، اصلاحی بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، اور حضرت کا شروع سے ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تو دعوت دینی ہی دینی ہے، ساتھ میں غیر مسلموں تک پہنچانی ہے۔ چنانچہ ان کی ایک کتاب بھی ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، جو بڑی مقبول ہوئی ہے، وہ خاص کر غیر مسلموں کے لیے لکھی گئی ہے، جس میں ان کو زمین و آسمان کی بناوٹ میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور غور و فکر کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے کہ اب تم سمجھ جاؤ کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یقیناً جب آدمی ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ چاند سورج ستارے، یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ بے شک اللہ ہی ہے سب کو پیدا کرنے والا، تو اس کے لیے ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت کا نقطہ نظر مین یہ رہا ہے، اور حضرت کی کئی سالوں سے دعوت اور تبلیغ اسی کے اوپر چل رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے زیادہ غیر مسلموں تک دعوت پہنچائی جائے تاکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اور ماشاءاللہ حضرت کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے کلمہ توحید کو قبول کیا ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو حضرت کا یہ مشن ہے، یہ منشا ہے، جس میں حضرت نے اپنی زندگی پوری کھپا دی ہے، اور حضرت کے پھر آگے جو ماننے والے، حضرت کے جو معتقدین ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اسی نہج پر چل رہے ہیں۔
اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ ان کے جو ماننے والے ہیں تو ان کو بھی سلسلے میں دعوت دی جائے. تو اگر جماعت تبلیغ کہہ لیجئے اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی جو جماعت ہے یہ دونوں اگر مل کر کے آپس میں جو ہے دین کا کام کریں تو انشاءاللہ دین کو 4 چاند لگ جائیں. ماشاءاللہ دین کو 4 چاند لگ جائیں، کیونکہ جو تبلیغی جماعت والے ان کی فیلڈ الگ ہے اور جو ان کی جماعت ہے ان کی فیلڈ الگ ہے. تو یہ دونوں اگر آپس میں مل جاتے ہیں اور مل کر کے اگر کام کریں تو اس چیز کا فائدہ دوگنا کیا بلکہ چوگنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور ان کو آپس میں کرنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ مل کر کے آپ ہمارے ساتھ مل کر کے کام کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اور افادیت اس کی بڑی نافع ہو جائے گی. تو یہ چیز عمل میں آنی چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں، ماشاءاللہ اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں. ان کا کام بھی بڑا نیک ہے، بڑا مبارک ہے. اور یہ لوگ جو ہے اپنے مسلمانوں کے اندر محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی تو ہیں ان کا نام تو مسلمان ہے لیکن مسجد میں نہیں آتے، اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو ان کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، نمازوں کے پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا کام بھی بڑا مبارک ہے. اگر یہ دونوں آپس میں مل کر کے کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا کام بہت خوب ترقی کرے گا. اچھا جی، اب جو ہے بس 4 بج گئے ہیں، اب زیادہ وقت جو ہے نہیں لیا جائے گا. جس کو جو سوال کرنا ہے جلدی کر لیجئے، انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کے اندر بیان بند کر دیا جائے گا. جی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. اگر موقع نہیں ملا پھر اس سے اگلے ہفتے دیکھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو سنڈے ہے وہ ہمارا سفر میں رہے، تو اس لیے. اچھا عبداللہ منیار، احادیث کے اندر کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی اگر آپ کو عربی اگر آپ کو پڑھنی آتی ہے تو پھر سیاہ ستہ سب سے بہتر ہیں. سیاہ ستہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ. تو پھر ان کتابوں کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے. اور اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے تو پھر ان کے جن علماء نے تراجم کیے ہیں، ان کے ترجمے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پر قابل ذکر مفتی سید احمد پالنپوری کی کچھ شروحات ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی. اور ایسے ہی مفتی عاقل صاحب جو مظاہر العلوم جدید کے بھی ناظم اعلیٰ بھی مقرر ہوئے ہیں، ان کی جو ہے ایک سنن ابی داؤد کی شرح ہے، بہت عمدہ شرح ہے. تو اس کا مطالعہ کیجیے انشاءاللہ، تو آپ کو احادیث اور احادیث کے مطلب کی سمجھ میں آ جائے گی. اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ محمد فیضان حضرت مولانا سعد کے بارے میں ایک فتویٰ بھی شائع ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کا. جی فتویٰ شائع ہوا تھا، اس کو پڑھ لیجئے. دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. جی تو دارالعلوم کا فتویٰ تھا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ دارالعلوم کا فتویٰ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کن چیزوں کی نگیر کی گئی ہے. تو اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد میں پھر بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو صحیح بات معلوم پڑے گی. اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ منیار، یقین میں مضبوطی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ افضل الذکر جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کو پڑھنا چاہیے. اور آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جو بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، سب کو کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان و یقین کے اندر پختگی پیدا ہوگی. کلو بھائی پوچھ رہے ہیں امین احسن اصلاحی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیز ان کی تفسیر تدبر قرآن کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ جی امین احسن صاحب یہ کون ہیں؟ جی مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگلے مجلس جو ہوگی اس میں موقع دیا تو انشاءاللہ میں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے پھر آپ کو بتا سکوں گا. اچھا محمد کلیم انصاری السلام علیکم حضرت، جمعے کے دن نفلی روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اچھا جی جمعے کے دن نفلی روزہ رکھنا حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ آدمی تنہا صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھے متعین کر کے کہ بھئی آج جمعے کا دن ہے تو آج میں روزہ رکھوں گا، تو اس سے حدیث میں منع فرمایا گیا. ہاں ایام 20 کے روزے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اس بیچ میں جمعے کا دن آ جاتا ہے تو رکھ لینا چاہیے. کبھی کبھار کا کوئی موقع ہے آدمی جمعے کے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اس طریقے سے کسی آدمی کو کوئی اور عادت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ سکتا ہے. لیکن خاص کر کے صرف یہ نیت کر کے کہ بھئی جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا میں، تو اس نیت سے روزہ رکھنے سے حدیث میں منع کیا گیا. یا تو یہ ہے جمعرات جمعے کا رکھے، جمعے کا سنیچر کا رکھے، تو یا تو اس کے ساتھ کوئی اور روزہ ملا لے، یا تو ایام 20 کے روزے ہوں یا کسی اور طریقے کے روزے ہوں، تب تو اجازت ہے. لیکن خاص کر کے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، جمعے کے دن کو مخصوص سمجھ کر کے، تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا، نہیں رکھنا چاہیے. ترجمہ یاد کرنا ہے قرآن پاک کا کون سا بہتر ہے؟ اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو آسان تفسیر ہے، آسان ترجمہ قرآن ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے. مختصر بھی ہے، سمجھ میں آنے والا بھی انشاءاللہ، اس سے آپ کو بڑا نفع ہوگا. تہجد کی قضا ہے یا نہیں؟ جی نہیں. عبداللہ منیات پوچھ رہے ہیں تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہے، چونکہ تہجد کی نماز سنت ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. تو اگر کوئی بندہ پڑھ لے اس کے لیے باعث سعادت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. جو نہ پڑھ پائے تو وہ اگلے دن جو ہے پڑھ لے. باقی نمازوں کے تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہے. ہاں وطر کی نماز کی قضا ہوتی ہے، چونکہ وطر کی نماز واجب ہے. تو سنتوں کی قضا نہیں ہے، نفل کی قضا نہیں ہے، وطر واجب کی یا فرض نمازوں کی قضا ہوتی ہے. جی آخری سوال ہے، اس سوال کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا. ابو عبداللہ شریم حسین پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی آواز میں
کیا ہے چھوٹی سورہ پڑھ دیں پلیز. اچھا کوئی چھوٹی سورہ آپ ہماری آواز میں سننا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کیا کریں 12 رکعت یا 8 رکعت. اچھا تہجد کی رکعت 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک ہے. تہجد کی نماز 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. آدمی کے اندر جتنی ہمت و استطاعت ہو اتنی پڑھ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 12 تک کے. جی بس میں قرأت سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ آرام سے اطمینان سے سنیے گا. اس کے بعد کچھ نہیں انشاءاللہ. جی عبقری چینل کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے انشاءاللہ یہ مختصر میں کہہ دیتا ہوں، پھر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں. جی اب عبقری چینل کے اوپر بہت سارے وظائف من گھڑت ہوتے ہیں تو ان سے بچیے. تو باقی جو صحیح باتیں ہیں ان کو ویریفائی کر کے کسی عالم سے ان کو جو ہے یہ کہہ لیجیے مکمل معلومات کر کے تحقیق کر کے پھر عمل کر سکتے ہیں. باقی عبقری چینل پر یا ان کے جو وظائف آتے رہتے ہیں میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، اکثر من گھڑت ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچیے گا. جی قرأت سن لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. جی شکریہ جزاک اللہ. آج کی جو مجلس ہے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.